کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جرواہا لڑکا جو ایک دور دراز قوم میں مویشی چراتا تھا ایک دن اپنی قوم کو ظلم سے آزادی دلوائے اور ملک کا صدر بن جائے؟ 1947 میں ایک 9 سال لڑکا اپنے بیمار والد کی بستر کے قریب پڑا تھا، بے خبر کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ ایک سادہ دیہاتی زندگی گزارنے والا اس لڑکے کو معلوم نہیں تھا کہ والد کی موت کے بعد اسے ایک ایسے سفر پر نکلنا ہوگا جو اسے دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک بنا دے گا۔ نیلسن منڈیلا نے نہ صرف آزادی کے لیے جدوجہد کی بلکہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے اسے 27 سال قید میں رکھا۔ یہی معافی جنوبی افریقہ کو خانہ جنگی سے بچانے کا سبب بنی۔ تو پھر آخر کیسے ایک چراہے کا بیٹا جو گاؤں میں پیدا ہوا جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بن گیا، اور کیوں آج بھی دنیا ان کی وراثت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے؟ نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے گاؤں مویزا میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ٹمبو قبیلے کی شاہی نسل سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ سادہ زندگی گزار نہیں تھے۔ بچپن میں منڈیلا مویشی چراتے اور کھیتوں میں کھیلتے تھے اور انہیں دنیا کی سیاست کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن 9 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہیں ٹیمبو قبیلے کے ریجل کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے قیادت اور روایت کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ منڈیلا کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، جس وقت سیاہ فام جنوبی افریقوں کے لیے بہت کم میسر تھا۔ فورٹ ہل یونیورسٹی میں جو چند تعلیمی دوروں میں سے ایک تھا، منڈیلا نے پہلی بار بغاوت کا ذائقہ چکھا۔ طلبہ احتجاج پر شامل ہونے پر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ایک مضبوط انقلابی بننے والے ہیں۔ بعد میں جوہانسبرگ میں انہوں نے نسلی امتیاز اور ظلم کا سامنا کیا جو سیاہ فام لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ایک حصہ تھا۔ یہی تجربہ ان کے اندر انقلاب کی چنگاری بن گیا اور انہوں نے 1944 میں افریقی نیشنل کانگریس ANC میں شمولیت اختیار کی۔ ابتدا میں منڈیلا پرامن احتجاج کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے مظاہرین پر تشدد اور گرفتاریوں نے حالات مزید خراب کر دیے۔ آخرکار 1961 میں منڈیلا نے اومیکینٹو وی سیزو کی بنیاد رکھی جو ANC کا عسکری ونگ تھا اور حکومت کے خلاف تخریبی کارروائیاں شروع کی۔ 1962 میں انہیں گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایسا لگا جیسے حکومت نے ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا تھا۔ منڈیلا نے اپنی زندگی کے 27 سال روبن آئی لینڈ کی جیل میں گزارے، جہاں انہوں نے سخت مشقت کا سامنا کیا، لیکن قید نے ان کے عزم کو کمزور نہیں کیا۔ جیل میں منڈیلا نے نہ صرف خود کو مضبوط کیا بلکہ اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا راستہ بھی تلاش کیا۔ دنیا بھر میں ان کے لیے حمایت بڑھتی رہی اور آخرکار حکومت کو اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کرنی پڑی۔ 11 فروری 1990 کو نیلسن منڈیلا جیل سے رہا ہوئے۔ ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، لیکن منڈیلا جانتے تھے کہ حقیقی آزادی کے لیے صرف امتیازی قوانین کا خاتمہ کافی نہیں، اس کے لیے معافی کی بھی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جب میں اپنی آزادی کی طرف جا رہا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اپنی ترقی اور نفرت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میں اب بھی قیدی ہی رہوں گا۔ 1994 میں جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی غیر نسلی انتخابات کروائے اور نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت انتقام کے بجائے اتحاد اور امن پر مبنی تھی۔ انہوں نے سچ اور مفاہمت کمیشن قائم کیا جس کا مقصد ماضی کے ظلم کی حقیقت کو سامنے لانا اور قوم کو معاف کروانے کا درس دیتا ہے۔ منڈیلا کی عظمت صرف جنوبی افریقہ تک محدود نہیں رہی۔ 1993 میں انہیں نوبل پرائز فار پیس دیا گیا۔ انہوں نے اپنی صدارت کے بعد بھی انسانیت کی خدمت جاری رکھی، خاص طور پر تعلیم، پیس اور HIV ایڈز کے خلاف جنگ میں۔ 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا 95 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا نے ایک ایسے رہنما کا سفوگ بنایا جس نے معافی اور انسانیت کا درس دیا تھا۔ نیلسن منڈیلا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظمت کہیں بھی جنم لے سکتی ہے، چاہے شروعات کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اگر منڈیلا ایک سادہ چرواہے کا بیٹا تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔